تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بہت سب اچھل رہے تھے، میں امید میں تھا لوگ بیٹھے رہیں گے، میں ان سے کچھ پوچھ تھا نماز میں فرض کتنے، جو کود رہے تھے یہاں بیٹھے لوٹے ہمارے، جنہوں نے ہندوستان کے ہر جلسوں کا ستیہ ناش کر رکھا ہے، ان بدبختوں کے انتظار میں تھا لیکن سب بھاگ گئے۔ صرف ڈھولک ہارمونیا کی کمی تھی اور ٹنٹنیا کی، باقی سب ہو رہا تھا۔ ایسا مزاج بگاڑا ہے لوگوں تم نے، جتنے آپ ذمہ دار ہیں اتنی ہی ہماری برادری بھی ذمہ دار ہے، جو واہ 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 کرتی رہتی ہے۔ اپنی کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ خدا تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں انقلاب نہیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کارواں کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ارے آپ لوگ کچھ پیر میں کچھ ہو گیا کیا؟ بیٹھ جائے بھائی صاحب، یا تشریف لے جائیں شرافت کے ساتھ میں۔ ہم نے جلسوں کو تفریح تباہ کے لیے بنا لیا ہے، ذہنی عیاشی۔ ورنہ یہ حال نہیں ہوتا ہماری قوم کا۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں، جب پوسٹر چھاپے جائیں تو علماء کی تصاویر نہ چھاپی جائیں۔ تصویروں کی اجازت ضرورت شرعیہ کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ وہاں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ پوسٹر میں مولانا لوگوں کے فوٹو چھاپے جاتے، جس میں بھی چھپا ہوا ہوں۔ آئندہ جب جلسے کریں تو اس سے باز رہیں۔ دوسری بات یہ کہنی ہے آپ سے، کم از کم ذمہ دار علماء کو بلائیے جو آپ کو دین سکھائیں۔ نعت پڑھنے والے، بے شک نعت پڑھنا سننا عبادت ہے، لیکن نعت اتنی زیادہ ہو جائے کہ آدمی اپنا اصلی مقصد ہی بھول جائے، یہ عبادت ہے۔ سارے لوگ ڈانسر بن رہے تھے، بھی دیکھا تھا میں نے، ایسے ہل رہے کہ موقع ملتا تو یہیں ڈانس کرتے ہی۔ یہ کون لوگ تھے؟ کہیں زمین سے اگے تھے یہ لوگ، یا آسمان سے بارش کی طرح برسے تھے یہ لوگ؟ ہمارے ہی لوگ، ہماری بچے۔ میں نے الہ آباد میں بھی پوچھا تھا کمیٹی کے نوجوانوں سے کہ فرض کتنا ہے نماز میں، شرائط نماز بتاؤ، تو 15 منٹ کے ایسے منڈی جھکائے سب بیٹھے رہے۔ میں نے کہا دین تمہیں گویے نہیں سکھائیں گے، ذمہ دار علماء سکھائیں گے۔ اس لیے ذمہ دار علماء کا سلیکشن کیا کیجئے جو دین کی اور قوم کے اصلاح کی باتیں کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور وقت پہ بلائیے تاکہ جاگتے ہوئے لوگوں کو کچھ بات سنا دی جائے۔ رات کے اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں جب تقریر کھائی جاتی ہے، سنی نہیں جاتی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری تقریر کھا لیجیے، یہ سوچ کے کہ بھئی سحری کا وقت ہو گیا ہے، بھلے کل روزہ مت رکھیے گا، مگر سحری کے وقت جو ہے ہماری تقریر تھوڑی کھا لیجیے۔
پورے ملک میں ہمارے سنیوں کے جلسوں کی یہی ستیاناسی ہے جو بھی دیکھ رہا ہوں. حیرت اس بات پر ہے کمیٹی بھی بہت خوش ہوتی کہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب ہو گیا. کمیٹی کے ذمہ داروں سے میں گزارش کروں یہاں ایک بار آ کے کھڑے ہو کے دیکھیے کتنا کامیاب دکھ رہا ہے. دیوبندی وہابی اپنے جلسے مغرب سے عشاء تک کر لیتا ہے, 10 بجے رات تک کر لیتا ہے, اور اتنا کامیاب جلسے کرتا ہے کہ آپ 50 سال سے ستیاناسی کر رہے ہو نا, ان کے برابر کام نہیں کر سکتے ہو. لوگ کریں وہابیت بہت بڑھتی جا رہی ہے, آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ لاکھوں روپے جلسوں پہ خرچ کرنے کے بعد ریفنڈ کیا مل رہا ہے ہماری قوم کو, ذرا اس کا پروف تو دیجیے. کیا فائدہ ہوگا جلسے سے آپ؟ گزشتہ 45 سال سے میں جلسے سن رہا ہوں اور 40 سال سے سنا رہا ہوں, مگر ہمارے جلسے ناکامیوں کا صحرا باندھ کر کے دولہے راجہ بن کے نکلتے ہیں. صبح فجر میں بھی ٹن مار کے سوئیں گے بیٹے سارے سنی اللہ ماشاءاللہ, اور پھر قسم خدا کتنا مزہ آیا رات میں, اور خوب نعرے لگے, خوب نعرے لگے. سٹیا گئے ہو یا دماغ کی بتی گل ہو گئی ہے؟ کامیاب جلسے کسے کہتے ہیں؟ جس جلسے کے بعد لوگ گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو رواں دواں کر لیں, وہ کامیاب جلسے ہوتے ہیں. بے نمازی آدمی کے دل میں نماز کی رغبت پیدا ہو جائے, وہ کامیاب جلسے ہوتے ہیں. جس نے داڑھی نہیں رکھی ہے اسے شوق و ذوق پیدا ہو داڑھی رکھنے کا, اسے کامیاب جلسہ کہا جاتا ہے. لیکن ہماری نزدیک آج کی تاریخ میں کامیاب جلسے وہ ہیں بابا بابا زندہ باد دوبارہ ارشاد تبرر ارشاد. ایک صاحب اور پھینکے جا رہے ہیں, ایک اور دے دیجئے نا بھائی صاحب, ایک اور دے. بیٹھے بیٹھے کہاں گئے ہو؟ میں پوچھتا ہوں ان سے جناب غسل میں کتنے فرض ہیں؟ یہ پاگل ہیں مدرسہ چلانے والے لوگ؟ یہ سوکھی روٹیاں کھا کر کے قرآن عظیم کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے یہ بیوقوف ہے. جن جاہلوں نے ایک کلاس نہیں پڑھی, جنہیں شین اور قاف کا پتہ نہیں ہے, انہیں آپ سر پہ بٹھاتے ہو. جن کی راتیں قرآن پڑھنے میں گزرتی ہیں, جن کے دن قرآن پڑھنے میں گزرتے ہیں, کبھی غور کیا آپ نے ان کا رتبہ کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے؟ چندے کر لیے, جلسے کر لیے, ہڑبونگ مچا لی, بہت کامیاب جلسہ ہوا. ہندوستان کے پارٹیا سے سنیوں تم صاف ہوتے جا رہے ہو, وہابی گدھے کی طرح پوری سنیت چرتا ہوا جا رہا ہے. اس لیے کہ تم نے اپنا ٹریک چھوڑ دیا ہے. تمہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ تم کرنا بھول گئے نہیں, چھوڑ دیا تم نے کرنا. اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید جلسے میں خوب نعرے لگا دینا یہی سنیت کے کامیابی کی ضمانت ہے. رانگ نمبر ہے, نان سینس. یہ جلسے کی کامیابی نہیں ہے, پیسے کی بربادی ہے, بربادی. کچھ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہیں, مجھے اس کی جوابات بھی دینے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یوں کہا جا سکتا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتی. آپ کہتے ہیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا, تو ٹھیک ہونا چاہ پہلے, خود ٹھیک ہونا چاہتا نہیں, اللہ سب ٹھیک کر دے گا.
ہمارے جلسوں میں ڈاکٹر نہیں آتے ہیں، انجینئر نہیں آتے ہیں، لائر نہیں آتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے. انہیں پتا یہ رات بھر چلائیں گے، ڈھونگ مچائیں گے اور نعرے لگائیں گے، ہو ہلا کریں گے اور پوری رات کا ستیہ ناش کریں گے. اس لیے پڑھا لکھا طبقہ ہمارے جلسوں میں نہیں آتا. سنیوں کے جلسے میں کسان آتا ہے، رکشہ چلانے والا آتا ہے، ترکاری بیچنے والا آتا ہے، بھینس چرانے والا آتا ہے، مزدوری کرنے والا آتا ہے. بیٹھ لیں گے، چلو وقت پاس کر لیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ نہیں آتے، کریم طبقہ نہیں آتا. اور آپ سروے کریں ملک ہندوستان کا، ڈاکٹروں کی اکثریت وہابی ہے یا دیوبندی ہے. آپ کے لوگ بہت کم ہیں جنہیں سنی کہا جاتا ہے. ہمیں ڈھول بجانے سے فرصت نہیں، گاگر اٹھانے سے فرصت نہیں، عرس کرنے سے فرصت نہیں، میلہ لگانے سے فرصت نہیں، اور پیر صاحب کی جوتیاں اٹھا کے زندہ باد کرنے سے فرصت نہیں ہے. یہ ہماری کنڈیشن ہے جس سے ہم پورے ملک میں دو چار ہیں. باضابطہ ہوڑ لگی ہوئی ہے کتنے مرید کس پیر کے ہو جائیں. میرے نبی نے امت میں 73 فرقے بتائے تھے، سنیوں میں 73 نہیں بتائے تھے. ایک سلسلے والا دوسرے سلسلے والے کو بہت ایسے دیکھتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹریڈ مارک الگ ہو گئے لوگوں کے یار. کسی کا رنگ ہے کالا ٹوپی کا، کسی کا گلابی، کسی کا جبہ ایسا، وہ دیکھ کے پہچانتے ارے ہمارا پیر بھائی آ گیا. تو یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہے. دین کا فروغ نہیں چل رہا ہے، مریدی اور پیری کا فروغ چل رہا ہے. ہمارا نقیب اجلاس بھی خوب اشعار پڑھتا پیر کی شان میں، شورا بھی خوب منقبت پڑھتا. اچھا کوئی شاعر رات بھر نبی کی نعت پڑھتا رہے، جلدی ایک بندہ نہیں اٹھے گا. اور پیر کی شان میں ایک مصرع پڑھ دے نا، بیٹے ایسے ناچتے ہوئے روپیہ گڈی گڈی لے کے آتے ہیں، پگلا گئے. تازیہ بن کر پیر بیٹھتا ہے، اللہ ماشاءاللہ. پوری رات جلسے کا تمام تر نقطہ کمال اس طرح متوجہ ہوتا ہے، پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب. تو یہ جو قوم ہماری آئی گھاس چلنے کے لیے آئی. میرے نبی نے فرمایا جو شخص بیٹھا ہوا ہو اور یہ انتظار کرے کہ لوگ کھڑے رہ کے میرے آس پاس میری تعظیم کریں، اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے. یہ چل رہا ہے. نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے ایسے لوگوں کا، اور حیا مر گئی، حیا غیرتیں مر گئی ہیں لوگوں کی. وہ اسی تاک میں رہتے ہیں کہ کون مولوی نے ہماری تعریف کی اور کون نے نہیں کی ہے، کس شاعر نے کری ہے کس شاعر نہیں کری ہے. اس کو نگاہ میں رکھتے ہیں. جس علاقے میں وہ امام ہوگا مولانا ہوگا تو جگاڑ لگائیں گے اپنے مریدوں سے، اس کو نکلوا تم بغت کیسے، اس نے ہماری تعریف کیوں نہیں کی. یہ چکر چل رہا بھائی صاحب. مجھ سے کہا گیا تھا آپ تعلیم پر کوالیفیکیشن پہ گفتگو کیجئے گا. ارادہ تو میرا یہی تھا اور ہے بھی، مگر میں سوچتا ہوں کہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری. کس کو سمجھائیں تعلیم کیا ہے ان خالی خالی کرسیوں کو؟ کس کو سمجھائیں دنیا کوالیفیکیشن کی بنیاد پر چاند پہ کمندیں ڈال رہی ہے ان خالی خالی کرسیوں کو؟ کس کو سمجھائیں دنیا مارکیٹنگ کے میدان میں مسلمانوں سے لاکھوں میل دور جا چکی ہے ہم سے آگے؟ کس کو سمجھائے جائے؟ ہماری دکان پنچر کی ہے، پان کی ہے، گولی مونگ پھلی کی ہے، پالش کرنے والے کی ہے، حجام کی دکان ہماری زندہ باد کیا کہنا ہے.
اور برادران وطن کی دکانیں آپ دیکھیں، یہ دن کیوں آئے ہمارے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ویسے جس وقت میں بیٹھا ہوں آپ سے مخاطب ہوں، ایسا ہی ہے جیسے کسی گنبد پر اخروٹ گرائے جائیں تو گنبد کے اوپر ایک بھی نہیں رکتا، سب نیچے میں آتا ہے۔ اب کتنا پلے پڑے گی میری تقریر آج کی آپ کے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ ابھی میں تکرار کر رہا ہوں آپ سے، تقریر شروع نہیں کری، تھوڑا ٹمپریچر ناپ لوں آپ کا کتنا ڈگری ہے تو گفتگو کروں میں آپ سے۔ چونکہ پورے ملک میں جاتا ہوں اس لیے پورے ملک کے حالات کا مجھے اندازہ ہے، ہر جگہ مسلمان اسی تباہی کا شکار ہے، ہمارا سنی مسلمان۔ غیروں کے ہاں یہ بات نہیں ہے، بڑا سسٹمیٹک جلسہ کرتے ہیں اور پوسٹر میں 8 لائن میں القاب نہیں لکھتے ہیں وہ، ہمارے یہاں تو 5 لائن میں علامہ، فہامہ، خطیب دورہ، یہ فلانے ہیں، فاتح ہندوستان، فاتح پاکستان، فاتح قبرستان، جانے کیا کیا، اس کے بعد اس میں گرامی تشریف لاتا ہے، پڑھنے والا بھول جائے اس میں حضرت کون ہے۔ سچ ہے۔ دوستان محترم، عزیزان گرامی، اگر ہم نے جلد ہی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو کچھ بچے گا نہیں بچانے کے۔ یہ جو 2 چند دکھتے ہیں نا، یہ بھی غائب ہو جائے گا۔ وہابی زمین سے اگا نہیں ہے اور نہ بارش کی طرح برسا ہے، ہماری ہی کمپنی سے ٹوٹ کر کے وہابی بنے۔ سنیوں کی جماعت سے نکل کر دیوبندی بنے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کچھ نہیں سمجھایا اپنی قوم۔ 50-60 سال سے جلسہ سننے والے سے اگر پوچھ لیا جائے واجبات نماز کیا ہے، فرائض نماز کیا ہے، شرائط نماز کیا ہے، شاید کوئی بتا سکے ہماری قوم میں۔ تو پھر مجھے بتائیے اس جلسے کا کیا مقصد ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ ہم اتنی دور سے آئے مکرانہ سے، کرایہ لگتا نہیں لگتا ہے، کچھ نذرانے فجرانے بھی دیتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے نا پبلک کا، قوم کا۔ تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ کہ ہم کیا آپ کو سنائیں؟ جنت کا ٹکٹ دے کے جائیں گے آپ کو؟ ہمارے یہاں یہ المیہ ہے، جو اتانا آ رہا ہے سنی جنتی مسلمانوں، تیرے باپ کی جنت ہے، بڑا سینہ ٹھونک کے کہہ رہا ہے جنتی مسلمان۔ یہ تو اس وقت معلوم پڑے گا جب تم مرو گے، اگر ایمان پہ مرے تو جنتی ہونے کا معاملہ ہے، اور نہیں مرے ایمان پہ تو دھکا مار کے جہنم میں ڈھکیلے جاؤ گے۔ ابھی ہم مرے نہیں ہیں اس لیے کنفرم نہیں ہے کیا حال ہوگا ہمارا۔ توجہ ہے آپ کی؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کا نام قرآن، اور سب سے زیادہ ریسرچ کی جانے والی کتاب کا نام قرآن۔ اپنے بھی پڑھتے ہیں، بیگانے بھی پڑھتے ہیں، اسی کو ریسرچ کر کے دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ بقیہ دنیا کے پاس کچھ ہے نہیں، جو خزانہ ہے وہ آپ کے پاس ہے، ایک کتابی شکل میں ہے، جو کتاب باضابطہ طور پہ جزدان میں رخ زیبا کو چھپا کے طاق پر تشریف رکھتی، اسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی رہبری کے لیے تشریف لایا ہے۔ کبھی پڑھا آپ نے رہبر کی حیثیت سے قرآن کو؟ اخبار چاٹنے والوں، متن حاشیہ بین السطور سب کھا جانے والوں، اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چوپال لگا کر کے دنیا کے انسانوں کو ڈائریکشن دینے والوں، کبھی قرآن بھی پڑھ لیا کرو، تمہیں پتا چلے تمہارے رب نے تمہیں کیا کہا ہے۔ پڑھا کرو قرآن۔ قرآن صرف تمہارے مردوں کی بخشش کروانے نہیں آیا ہے، قرآن تمہیں زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے آیا ہے۔ قرآن تمہیں قعر مذلت سے نکال کر کے عزت و آبرو کے نقطے کمال پہ بھیجنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن تمہیں تمہاری ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مقصود سے ہمکنار کرنے کے لیے آیا ہے۔ کبھی پڑھ تو صحیح قرآن بندے۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے ترقیات کے زینے طے نہیں کیے تھے، اس لیے کہ ترقیوں کے سارے دروازے قرآن کے پاس موجود تھے۔ میرے حضور کے آنے سے پہلے دنیا نے آئٹم بم نہیں بنایا، لانچر نہیں بنایا، میزائل نہیں بنایا، پیٹریوٹ نہیں بنائے، اسکٹ میزائل نہیں بنائے، پیٹرول، ڈیزل، گیس اور گھاس لیٹ نہیں تلاش کیا۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے معدنیات کے خزانے نہیں نکالے۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے دنیا نے ستاروں کی گردش کا پتہ نہیں لگایا۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے سورج کے شعاعوں کو گرفتار نہیں کیا۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے چاند پہ پلاٹنگ نہیں کی گئی۔ ہمارے نبی کی تشریف آوری سے پہلے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ ستارے پیدا کب ہوتے ہیں، ان کی عمریں کتنی کتنی ہیں، بوڑھا کب ہوتا ہے، جوان کب ہوتا ہے، مرتا کب ہے۔ یہ سارے ترقی کے دروازے قرآن کی دہلیز کرم سے کھلتے ہیں۔ جس قوم کے پاس اس خزانے کی چابی ہے وہ قوم گویا بن گئی ہے، نچنیا بن گئی ہے، ڈھولک بجانے والی بن گئی ہے، مکار بن گئی ہے، بدماش بن گئی ہے، آوارہ فکر کی مالک بن گئی ہے۔ ترقی ملک قوم ہندوستان کی مسلم قوم کی کہاں سے ہوگی؟ تلاشو اپنے آپ کو، کہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ؟ ڈھونڈیے اپنے آپ۔ ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اس فارم میں ہیں کہ ہم خان صاحب ہیں، ہم انصاری صاحب ہیں، ہم فلانے ڈکانے صاحب ہیں، اسلام میں کوئی صاحب نہیں ہوتا ہے، ایک ہی صاحب ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے، ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے ہیں only for introduction۔ تم میں کا بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ پیسوں کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، قبیلہ اور خاندان بڑا ہونے کی بنیاد پر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اچھے عہدے مل جانے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہی بڑا مرے کہ چھوٹا مرے، خان صاحب مرے چاہے انصاری صاحب مرے، منسٹر صاحب مرے چاہے چوکیدار صاحب مرے، مرتے ہی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ باڈی ہے، ارے مردہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا خان صاحب ہے، کوئی یہ نہیں کہتا انصاری صاحب ہے، کوئی نہیں کہتا یہ فلانے منسٹر صاحب اور پردھان جی ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے مردہ مردہ مردہ۔ او قوم کے مردہ لوگوں، تمہاری اصلیت یہ ہے، تم کہاں پلائے پھر رہے؟ ڈھونڈو اپنی منزل کو۔ میرے پاس تھوڑی کڑوی دوائیں ہیں، ہضم کر لیجئے، کڑوی دوائیں۔ اگر آپ نے اپنے سوچ کا قبلہ تبدیل نہ کیا، دنیا آپ کو اپنے پیر کا جوتا بنا کے پہن ڈالے گی۔ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ تمہاری موت اور زندگی کے فیصلے طے کیے جا چکے ہیں، کاش تم جاگ جاؤ وقت سے پہلے ساتھی۔ ہماری موت زندگی کے فیصلے پارلیمنٹ اور ویدھان سبھا میں ہوتے ہیں،
جہاں ہمارا کوئی وکیل نہیں، ہمارا کوئی سفارشی نہیں، ہمارا کوئی ہمدرد نہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ شہر فیض آباد میں آج کے 4 سال پہلے لاک ڈاؤن سے پہلے برادران وطن پڑوس کے مسلمانوں سے یہ کہتے تھے جب تم پاکستان جاؤ گے تو یہ اپنا مکان ہم کو دے دینا. یہ پلان لوگوں نے یہ خواب سجایا ہے. جب تم پاکستان جاؤ گے یہاں سے نا تو اپنا مکان ہم کو دے دینا، دکان ہم کو دے دینا. مطلب یہ کہ لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ ان کو پاکستان بھیجا جائے، جبکہ ہمیں پاکستان سے کیا تعلق؟ ہم کیا جانے پاکستان کی طرح؟ تم نے بنایا، تم نے پاکستان کو، ہم نے تھوڑی بنایا. ہم خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، بھارت کے ایک ایک سینٹی میٹر کی زمین کے حفاظت کرنے کا ذوق و شوق اور حوصلہ رکھتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر پڑھے لکھیں گے نہیں نا تو یاد رکھنا دوستو، یاد رکھنا